اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی تجبر علی القبول تفریع علی کونہ اداء، ای تجبر المرأة علی قبول ذلك العبد الممہور بعد التسلیم وهو من علامت کونہ اداء۔ ما قبل میں یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ غیر کے غلام کو مہر بنایا تو بعد میں خریدنے کے بعد اس غلام کو سپرد کرنا یہ ادا ہے، لیکن مشابہ بالقضاء۔ اب اسی پر مصنف نے دو تفریعیں پیش کی ہیں، فرماتے یہاں تک کہ اس غلام کو قبول کرنے کے لیے عورت کو مجبور کیا جائے گا، یعنی اگر کسی غیر کے غلام کو مہر بنایا اور بعد نکاح شوہر اس غلام کو خرید کر دیتا ہے تو عورت انکار کرے تو اس کو مجبور کیا جائے گا اس غلام کے قبول کرنے پر جس کو مہر بنایا گیا تھا۔ تو غلام کے قبول کرنے پر مجبور کیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ادا ہے، اس لیے کہ جب کوئی انسان کسی کا حق ادا کرے تو صاحب حق کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو قبول کرنے پر مجبور کیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ادا ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ، اس سے ایک مسئلے سے فرق بیان کیا مصنف نے، وہ یہ ہے کہ بیع میں اس کے برخلاف ہوگا کہ بیع میں غلام کے قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ صورت اس کی یہ ہے کہ کسی ایک انسان نے ایک غلام کو بیچا، اور بعد بیع وہ غلام مستحق ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ مستحق کا مطلب کہ بیع کے بعد میں کوئی انسان آیا اور اس نے اس غلام پر اپنے حق کو ثابت کر دیا، اپنے استحقاق کو ثابت کیا اور کہا اس نے یہ غلام غلط بیچا ہے، یہ غلام تو میری ملکیت ہے، میں اس غلام کا مالک ہوں، اس کے لیے یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور اس نے اپنی استحقاق کو ثابت کرنے کے بعد اس غلام کو لے لیا، اسے کہتے ہیں مستحق، یہ غلام مستحق ہو گیا۔ تو اس صاحب حق نے اس غلام کو لے لیا، اس کے بعد میں بائع نے جس نے پہلے بیچا تھا اس نے اس حقدار سے یہ غلام خرید لیا، جو پہلے بیچ رہا تھا اس غلام کو جب استحقاق ثابت ہو گیا تو اس نے لے لیا، اب حقدار سے اس بائع نے اس غلام کو خرید لیا۔ تو اب یہ بائع اپنے مشتری کی طرف اس غلام کو سپرد کرنے پر مجبور نہیں ہوگا، یہ بائع جس نے خریدا استحقاق کے بعد حقدار سے، تو یہ اس غلام کو مشتری کے سپرد کرنے پر مجبور نہیں ہوگا پہلا والا بائع، اس لیے کہ حقدار کے اپنا حق ثابت کر دینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بیع مالک کی اجازت پر موقوف تھی، کیونکہ پہلے جس انسان نے بیع کی تھی وہ اس کا مالک ہی نہیں تھا، اور جب مالک نہیں تھا تو اس کے لیے بیچنا جائز نہیں تھا، اس لیے وہ بیع صحیح نہیں ہوئی اور وہ بیع موقوف تھی مالک کی اجازت پر، اور مالک نے اجازت دی نہیں، تو اس نے اجازت نہیں دی تو وہ بیع باطل ہو گئی۔ اب اس پر کیا دلیل ہے کہ مالک نے اجازت نہیں دی؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ اس بائع نے حقدار سے خریدا ہے، بائع کا حقدار سے خریدنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مالک نے پہلی والی بیع کی اجازت نہیں دیتی، جب اجازت نہیں دی تھی تو وہ بیع باطل ہو گئی، ختم ہو گئی، اور جب سابقہ بیع ختم ہو گئی تو اب بائع کو مشتری کی طرف اس چیز کے سپرد کرنے پر مجبور کیا جانا یا اس سے کہنا، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بس میں کہ نہیں، برخلاف نکاح کے کہ نکاح میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو مہر پر استحقاق کے ثابت کرنے سے نکاح فسخ ہوگا۔ کیا مطلب کہ اگر کسی نے غیر کے غلام کو نکاح میں مہر بنا لیا، پھر اس غلام کو خرید لیا اور دوسرے نے اس پر اپنے حق کو ثابت کر دیا، تو مہر پر استحقاق ثابت کرنے سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا کسی غیر کے غلام کو مہر بنایا تھا یا کسی اپنے ایسے سامان کو مہر بنایا تھا اور پھر وہ سامان یا وہ غلام معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا،
تو اس مہر کے معدوم ہو جانے سے یا ختم ہو جانے سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے فرماتے حتیٰ تجبر علی المرأۃ علی القبول، یہاں تک کہ عورت پر قبول کرنے کے لیے جبر کیا جائے گا، تفریع علی کونہ ادا، یہ اس کے ادا ہونے پر تفریع ہے، اے تجبر المرأۃ علی قبول ذلک العبد الممہور، یعنی جبر کیا جائے گا اس عورت پر جبر کیا جائے گا اس غلام کے قبول کرنے پر، المبہور جس کو مہر بنایا گیا، بعد التسلیم سپرد کرنے کے بعد، وَهُوَ مِنْ عَلَامَةِ كَوْنِهِ ادا، اور یہ اس کا ادا ہونے کی علامت ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا، اور یہ اس کے برخلاف ہے کہ جب کسی نے غلام بیچا، وَاسْتَحَقَّ الْعَبْدَ، اور غلام کا استحقاق مستحق ہو گیا غلام، یعنی وہ کسی دوسرے نے حق ثابت کر دیا، ثم اشتراه البائع من المستحق، پھر بائع نے مستحق سے خرید لیا، حیث لا یجبر علی تسلیمہ الی المشتری، تو جبر نہیں کیا جائے گا اس کو سپرد کرنے پر مشتری کی جانب، لأنہ بالاستحقاق ظہر ان البیع کان موقوفا علی اجازت المالک، اس لیے کہ استحقاق سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بیع موقوف تھی مالک کی اجازت پر، فإذا لم یجزہ، تو جب اس نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، بطل، تو بیع باطل ہو گئی، وانفسخ، اور ختم ہو گئی، بخلاف نکاح کے، فإنہ لا ينفسخ باستحقاق المہر، اس لیے کہ وہ فسخ نہیں ہوتا مہر کے استحقاق سے، ولا بانعدامی، اور نہ اس کے معدوم ہونے سے، وینفذ اعتاقہ فیہ دون اعتاقها، اور نافذ ہوتا ہے اس میں شوہر کا آزاد کرنا، عورت کا نہیں۔ یہ اس بات پر تفریع ہے کہ یہ غلام کا سپرد کرنا قضا کے مشابہ ہے، قضا کے مشابہ ہے، کیونکہ مہر جو غلام بنایا تھا عورت کے حوالے کرنے سے پہلے شوہر نے آزاد اگر کر دیا، مثلا جب شوہر نے اس غلام کو مالک سے خریدا تو یہ ملکیت میں ہے شوہر کی، اگر شوہر اس کو آزاد کر دے تو آزاد ہو جائے گا، اور اگر عورت آزاد کرے تو آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ عورت اس غلام کی مالک تو اسی وقت بنے گی جب غلام اس کی ملکیت میں دے دیا جائے، لہذا عورت کے سپرد کرنے سے پہلے وہ غلام شوہر کی ملکیت میں ہے، شوہر کی ملکیت میں، جیسے کہ خریدنے سے پہلے کسی دوسرے انسان کی ملکیت میں تھا۔ تو حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ جب تک یہ غلام عورت کے سپرد نہیں کیا گیا، عورت اس کی مالک نہیں ہے، اور انسان جس کا مالک نہ ہو اس چیز کو آزاد کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا عتق فیما لا یملک ابن آدم، کہ انسان جس کا مالک نہ ہو اس کو آزاد نہیں کر سکتا، لہذا عورت کا سپرد کرنے سے قبل اگر عورت نے اس کو آزاد کر دیا تو آزاد نہیں ہوگا، اور اگر شوہر اس کو آزاد کرے تو وہ آزاد ہو جائے گا، شوہر کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، اس کا مالک ہے۔ اور یہ بات اب پیچھے آپ نے پڑھ لی ہے کہ ملک کے بدلنے سے حکماً اس چیز کا عین بدل جاتا ہے، تو گویا شوہر پر جس غلام کو عورت کے سپرد کرنا واجب تھا نا، اس نے اس غلام کو سپرد نہیں کیا بلکہ اس کے مثل کو سپرد کیا ہے، چونکہ پڑھا آپ نے کہ ملک کے بدلنے سے عین بدل جاتا ہے، تو مالک کے قبضے میں جب وہ غلام تھا تو وہ غیر تھا، شوہر کے قبضے میں آیا تو اور ہے، اور جب عورت کے قبضے میں جائے گا تو اور ہے، تو اگرچہ ذات وہی ہے لیکن حکماً عین بدل جاتا ہے، اس نے شوہر نے بعینی وہ غلام نہیں دیا ہے بلکہ مثل دیا ہے، اور مثل کو سپرد کرنا یہ قضا ہے، لہذا شوہر کا اس غلام کو اس عورت کے سپرد کرنا یہ ادا تو ہے لیکن قضا کے مشابہ ہے، قضا کے مشابہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا نام ادا اور مشابہ بالقضا کیوں رکھا، قضا مشابہ بالادا کیوں نہیں رکھا، تو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ذات کا اعتبار کیا ہے، وصف کا نہیں۔ غلام کی ذات چونکہ نکاح کے وقت بھی موجود ہے، خریدنے کے وقت بھی موجود ہے، عورت کو سپرد کرنے کے وقت بھی موجود ہے، تو وہ ہر وقت میں موجود ہے، اس لیے اس کا سپرد کرنا ادا ہے، لیکن جو مملوکیت اس کا ایک وصف ہے وہ بدل جاتا ہے کہ شوہر کے ملک میں یہ ایک شخص آخر تھا، اور غلام جب سپرد ہوا عورت کے تو یہ دوسرا شخص ہے، تو وصف سے مملوکیت بدلنے کی بنیاد پر اس کو قضا کے مشابہ رکھا گیا ہے۔ وَيَنْفُذُ اعْتَاقُهُ فِيهِ دُونَ اعْتَاقِهَا، اور نافذ ہوگا اس میں شوہر کا آزاد کرنا، عورت کا نہیں، تفریع علی کونہ شبیہا بالقضاء،
یہ تفریح ہے اس کے مشابہ بالقضا ہونے سے، یعنی ینفذ اعتاق الزوج ایاہ قبل تسلیمہ الی المرأة، یعنی نافذ ہوگا شوہر کا آزاد کرنا اس غلام کو اس کے عورت کو سپرد کرنے سے پہلے، لأن المرأة لا تملکہ، اس لیے کہ عورت اس کی مالک نہیں ہے، الا اذا سلم الیہا، مگر جب کہ اس کی طرف سپرد کر دیا جائے۔ فقبل التسلیم ہوا ملک الزوج، تو تسلیم کرنے سپرد کرنے سے پہلے وہ شوہر کی ملکیت ہے، کما ان قبل الشراء کان ملکا للغیر، جیسے کہ خریدنے سے پہلے وہ غیر کی ملکیت تھا۔ ولما كانت ذات العبد موجودہ فی کلا الحالین، اور جب غلام کی ذات موجود ہے دونوں حالتوں میں ذات غلام موجود ہے، یعنی عقد کی حالت میں بھی اور سپرد کرنے کی حالت میں بھی، اور وصف مملوکیت متغیر ہے دونوں میں، جو الی ادا شبیہ بالقضا، تو اس کو ادا مشابہ بالقضا رکھا گیا، ولم یجعل قضا شبیہ بالادا، اور اس کو قضا مشابہ بالادا نہیں بنایا گیا، رعایتا بجانب الذات والاصل، ذات اور اصل کی جانب کی رعایت کرتے ہیں۔ ولما فرغ عن بیان انواع الادا شرع فی تقسیم القضا، ادا کے انواع کے بیان سے مصنف یہاں تک فارغ ہو گئے، ادا کی 3 قسمیں بیان کی، ادا کامل، ادا قاصر، ادا مشابہ بالقضا، اور اس کی 3 مثالیں حقوق اللہ میں پیش کی اور 3 مثالیں حقوق العباد کے اعتبار سے پیش کی۔ اب یہاں سے قضا کے انواع کو شروع فرماتے ہیں، سنو، فرماتے قضا کی بھی چند قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول، اور قضا مشابہ بالادا۔ وہ ادا مشابہ بالقضا تھی، یہاں پر قضا مشابہ بالادا، وہ قضا جو ادا کے معنی میں ہو۔ پڑھا بیٹا بے اسی طرز پر مصنف نے ذکر کیا جیسے کہ ما قبل میں ذکر کیا، 3 قسمیں ذکر کی ادا کی، ادا کامل، ادا قاصر، ادا مشابہ بالقضا۔ یہاں بھی قضا کی 3 قسمیں ذکر فرماتے ہیں، قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول، اور قضا جو ادا کے معنی میں، یعنی قضا مشابہ بالادا۔ پڑھا پیچھے بھی آپ نے کہ اس تقسیم میں مصنف سے تسامح ہوا ہے، ویسے یہاں پر بھی تسامح کیا کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین ہوتا ہے، تباین، لیکن ان میں تباین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قضا جو ادا کے معنی میں ہو، اگر وہ معقول ہو تو قضا بمثل معقول میں ہوگی، اور اگر غیر معقول ہو تو قضا بمثل غیر معقول میں داخل ہو جائے گی۔ اس لیے شارح ملا جیون علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ بہتر یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ قضا کی چند قسمیں ہیں، قضاء محض اور قضا مشابہ بالادا۔ پھر قضاء محض کی 2 قسمیں، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول۔ بس میں آئے گا نا۔ اب قضاء محض سے مراد کیا ہے، یہ قضا مشابہ بالادا سے مراد کیا ہے، یہ قضا بمثل معقول یا غیر معقول سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں بھی شارح نے تفصیل سے ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ قضاء محض سے مراد یہ ہے کہ جس میں ادا کے معنی بالکل بھی نہ پائے جائیں۔ قضاء محض سے مراد وہ قضا ہے کہ جس میں ادا کے معنی بالکل نہ ہو، نہ حقیقتاً اس میں ادا کے معنی پائے جاتے ہوں اور نہ حکماً اس میں ادا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور اس قضا سے مراد جو ادا کے معنی میں ہو، ایسی قضا ہے جو قضاء محض کے برعکس ہو، قضاء محض کے برعکس ہو، یعنی قضا محض وہ ہے جس میں ادا کے معنی بالکل بھی نہ ہو، اور قضا مشابہ بالادا وہ ہے جس میں کچھ ادا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور قضا بمثل معقول سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے بغیر اس کی مماثلت اور برابری کا ادراک کیا جا سکتا ہو، اس کی مماثلت کا ادراک کرنا ممکن ہو شریعت کے بغیر بھی۔ اور قضا بمثل غیر معقول سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے بغیر اس کی مماثلت کا ادراک ممکن نہ ہو اور عقل اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہو، عقل اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہو۔ بات سمجھ گئی نہیں؟ تو یہ قضا کی 2 قسمیں ہو گئی، قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول۔ ملا جیون علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں قضا کی یہ جو قسم ہے نا، قضا بمثل غیر معقول، اس قضا بمثل غیر معقول میں بالاتفاق سبب جدید کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو پڑھانا اپنے قضا کے لیے وہی سبب ہے جو ادا کے لیے ہے۔ فرماتے یہاں پر کہ قضا کی جو یہ قسم ہے قضا بمثل غیر معقول، اس میں بالاتفاق سبب جدید کا ہونا ضروری ہے۔ قضا بمثل غیر معقول میں بالاتفاق ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے وجوب کے لیے سبب جدید کا ہونا ضروری ہے، اور جو اختلاف آپ نے پڑھا ہے وہ قضا بمثل معقول میں ہے۔ دیکھ ولما فرغ عن بیان انواع الادا، اور جب مصنف ادا کے انواع کے بیان سے فارغ ہو لیے،
شرع فی تقسیم القضاء، تو تقسیم قضا میں شروع ہوئی. فقال، اور فرمایا، والقضاء انواع ایضا، قضا بھی چند نوع پر ہے، بمثل معقول و بمثل غیر معقول، قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول، وما ہوا فی معنی الادا، اور وہ قضا جو ادا کے معنی میں، وفی هذا تقسیم ایضا مسامحہ، اور اس تقسیم میں بھی مسامحت ہے. فکأنہ قیل، تو گویا کہ کہا گیا، والقضاء انواع، تو قضا چند نوع پر ہے، قضاء محض، قضاء محض، وهو اما بمثل معقول، اور وہ یا تو قضا بمثل معقول ہے، او بمثل غیر معقول، یا قضا بمثل غیر معقول، وقضاء فی معنی الادا، اور وہ قضا جو ادا کے معنی میں ہے. ویعنی بالقضاء المحض، اور قضاء محض سے مراد لیا جاتا ہے ما لا یکون فیہ معنی الادا اصلا، کہ جس میں بالکل بھی ادا کے معنی نہ ہو، لا حقیقتا ولا حکما، نہ حقیقتا ہو نہ حکما ہو. وبما هو فی معنی الادا، اور وہ اس سے جو ادا کے معنی میں ہو، ان یکون بخلافی، کہ جو اس کے برخلاف ہو، یعنی قضاء محض کے برخلاف ہو. والمراد بالمثل المعقول، اور مثل معقول سے مراد ان تدرک مماثلته بالعقل، کہ ادراک کیا جا سکے اس کی برابری کا عقل سے، مع قطع النظر عن الشرع، شرع سے قطع نظر کرتے ہوئے. وبغیر المعقول، اور قضا بمثل غیر معقول سے مراد ان لا تدرک المماثلۃ الا شرعا، کہ اس کی مماثلت کے ادراک نہ کیا جا سکے مگر شرعا. ویکون العصر عقل قاصرا عن درک کیفیتہ، اور عقل اس کی کیفیت کا ادراک کرنے سے قاصر. لا ان العقل یناقضہ، عقل اس کا ادراک کرنے سے مناقض نہ ہو، عقل اس بات کے ادراک کے مناقض نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو، بلکہ عقل اس کا ادراک نہ کر سکتی ہو. وهذا القضاء لا بد فيه من سبب جدید بالاتفاق، اور اس قضا میں یعنی قضا بمثل غیر معقول میں سبب جدید کا ہونا ضروری ہے بالاتفاق. وانما الخلاف في القضاء بمثل معقول، اور اختلاف قضا بمثل معقول میں ہے، قضا بمثل غیر معقول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں بالاتفاق سب کے نزدیک سبب جدید کا ہونا ضروری. یہ تین قسمیں ہوئی قضا کی. اب یہاں سے کالصوم للصیام والفدیہ لہ وقضاء تکبیر رات العید فی الرکوع، ان تینوں کی مثال مصنف ذکر فرمائے.